بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ رجی کو بیان کر چکے تھے۔ اسی ماہ میں دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ تھا بیر معونہ۔ چنانچہ عامر بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کچھ ہدیے لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے رد بھی نہ کیا، وہ خاموش رہا۔ اس نے کہا بلکہ آپ اپنے چند صحابہ اکرام کو اہل نجد کی طرف بھیجیں تاکہ وہ اسلام کی دعوت دیں اور قرآن کے احکام سکھائیں، تو پھر میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں ضامن رہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو تیار فرمایا اور بھیج دیا، اور اس میں جو امیر مقرر فرمایا وہ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور ایک خط بھیجا جو عامر بن طفیل کے نام تھا۔ وہ اس قبیلے کا اہل نجد کا بڑا تھا، تو وہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ عامر بن طفیل کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ بیر معونہ ایک مقام ہے، وہاں پر جب پہنچے تو عامر بن طفیل جو تھا اس کو یہ خط دیا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس وقت عامر بن طفیل نے قبیلے کے جو ایک شخص تھا اس کو اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، تو اس نے ایک نیزہ مارا جو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پار کر گیا، اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے اور بھی قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ تم ان کو شہید کرو، لیکن کیونکہ ابو برا جو تھا وہ اس نے ایک عہد کیا تھا اور وہ اس کے زمان میں صحابہ اکرام آئے تھے، تو اس کے قبیلے نے منع کر دیا۔ تو اس نے پھر سلیم جو قبیلہ تھا اور زکوان وغیرہ ان قبیلوں کی مدد چاہی، اور انہوں نے اس کی مدد کی، اور اس طرح 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ تو اس میں سے ایک صحابی جو تھے وہ زندہ رہے، ان میں لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن ان میں جو تھی وہ زندگی کی ایک رمق باقی تھی، اور ان صحابی کا نام تھا کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 2 صحابہ اکرام اور بھی رہ گئے تھے کیونکہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، اور اس میں ایک صحابی کا نام حضرت منذر بن محمد تھا، اور ایک صحابی جو تھے عمر بن امیہ۔ چنانچہ جب ان دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ بہت سارے پرندے ہیں وہ اڑ رہے ہیں، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ لگتا ہے کوئی بری بلا جو ہے وہ سر پڑ گئی ہے۔ تو یہ جب ادھر میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا صحابہ اکرام تو خون سے لت پت ہیں اور شہید ہو چکے ہیں، تو اس میں حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے اور لڑتے رہے اور شہید ہو گئے، اور اس میں جو حضرت عمر بن امیہ تھے ان کو قید کر لیا گیا۔ تو عامر بن طفیل نے ان کا سر گنجا کیا، اور پھر اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ میری والدہ نے ایک منت مانگی تھی غلام آزاد کرنے کی، لہٰذا میں وہ منت آج پوری کر دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اس طرح 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان کے لیے بد دعا کی صبح کی نماز میں۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ بھی سفر کے اسی مہینے میں پیش آیا جس طرح واقعہ رجی پیش آیا تھا۔